اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے تھے. تو اے عاشقان رسول، اے روزہ دارو جو پیر شریف کا روزہ رکھتے ہو، آپ کتنے خوش نصیب ہو. سنیے اور جھومیے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، اس دن میں ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر قرآن اتارا گیا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا، پیر کے دن دنیا کو دو نعمتیں ملی. پیر کے دن دنیا کو دو نعمتیں ملی، ایک میری تشریف آوری اور دوسرے نزول قرآن کی ابتدا کہ غار حرا میں پہلی وحی اقرا بسم ربک پیر کے دن ہی آئی، لہذا اس دن روزہ رکھنا بہت ہی بہتر ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سعادت پاتے ہیں. یوں سنت بھی ادا ہوتی ہے اور حضور کا میلاد بھی منا لیتے ہیں. تو میلاد تو انشاءاللہ عز و جل ہم مناتے تھے، انشاءاللہ مناتے رہیں گے، مرتے دم تک مناتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو قبر میں بھی منائیں گے، حشر میں بھی منائیں گے انشاءاللہ. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. لیکن یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جشن میلاد، جشن ولادت، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوشیاں ہمیں منانی ہیں، وہ بالکل شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہو، کوئی بھی کسی کی حق تلفی نہ ہو. اس طرح بسا اوقات سجاوٹیں کی جاتی ہیں، رستے میں جھنڈے گاڑے جاتے ہیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں. اسی طرح اگر اجتماع ذکر و نعت منعقد کریں تو اس میں کسی مریض کو، سوتے ہوئے کو تکلیف نہ ہو، اتنی آواز اونچی نہ ہو. تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اسی طرح بجلی کا بل اپنے پلے سے ادا کرنا ہے. جو چراغاں کریں، جو سجاوٹ کریں، ایسا نہ ہو کہ چوری کی بجلی سے کریں. تو یہ سارے نیک کام، مستحسن کام انشاءاللہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی، اور شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکتیں ملیں گی. امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہارا یہ خود بھی حاصل کیجئے. پیارے پیارے ماہ ربیع الاول کے آنے سے پہلے ایک مرتبہ اگر اس کی تیاریاں صحیح معنوں میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس رسالے کا مطالعہ کیجئے، بلکہ اس کو گھر گھر میں عام کیجئے، تقسیم لنگر رسائل کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پیارے اللہ، ہمیں جیتے جی ایک بار پھر ماہ ربیع الاول کی پیاری پیاری سہانی گھڑیاں نصیب فرما، اور ان میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منانے کی سعادت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل ایک خوشخبری، اور ہمیں صحیح معنوں میں اگر جشن ولادت منانا سیکھنا ہے تو انشاءاللہ استقبال ربیع الاول کا سلسلہ ہوگا عصر کے بعد انشاءاللہ بدھ کو. یہ بھی آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ روزانہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے ہوں گے کہ جس میں جشن ولادت کی اہمیت اور جشن ولادت منانے کا طریقہ ہم امیر اہل سنت سے سیکھیں گے، ایک عاشق میلاد سے، ایک محتاط پیر طریقت عالم شریعت سے انشاءاللہ جشن ولادت منانے کے مدنی پھول سیکھیں گے. تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہم جشن ولادت منائیں گے تو اس کی بھرپور برکتیں ملیں گی. روزانہ نیت کرتے ہیں مدنی مذاکرہ انشاءاللہ، جو یہاں حاضرین ہیں وہ اگر نیت کر لیں کہ مدنی مذاکروں میں جتنا ممکن ہوا روزانہ شرکت کریں گے عشاء کی نماز کے بعد. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکروں کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ. سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، امی کی آمد، نبی کی آمد، ماہ نور کی آمد، ماہ میلاد کی آمد. مرحبا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مٹا ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دینے بنا دینے بنا دینے بنانے دے بنا یا رب بنا دینے بنانے دے بنا یا رب بنا دے مجھ الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب بنا دینے بنانے دے بنا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا یا کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا یا میں کر کے گناہ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب گناہ گار ہوں میں لائق اللہ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب بنا دے نیک بنا دے
گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نزع کی کیسے میں سہوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، برائیوں پہ پشیمان ہوں، رحم فرما دے، برائیوں پہ پشیمان ہوں، رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی، نہیں ہے نام سگے عطار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، مسلمان تیری عطا سے، مسلمان تیری عطا سے، اللہ مسلمان تیری عطا سے، کوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو، ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو، ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان دیا تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، مسلمان عطار تیری عطا سے، اللہ مسلمان عطار تیری
عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی وطار کو سا گنبد کے سائے میں کر دے شہادت عطا یا الہی تو عطار کو بے سبب بخش مولا تو عطار کو بے سبب بخش مولا سگے عطار کو بے سبب بخش مولا کرم کرم یا الہی کرم یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔